نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم خبر دے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، بس جب آدم علیہ السلام نے ان کو خبر دی، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے ناموں کی، قال أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ قالوا سبحانک، کہا فرشتوں نے کہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بس اس کا علم ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم خبر دے ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو میں جانتا ہوں، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، کہ اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں، اور چھپاتے اس بات کو تھے کہ ہمیں خلافت ملنی چاہیے، مطلب یہ ظاہراً تو نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ یہ خلافت جو تو انسان کو دے رہا ہے ہمیں دے دے، لیکن دلوں میں یہ بات موجود تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تعلیم تو دی آدم علیہ السلام کو، اور امتحان لیا فرشتوں کا، جس کو تعلیم دی جاتی ہے تو امتحان بھی تو اسی سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو، یعنی آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، اور امتحان لیا فرشتوں کا، تو بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ یا تو فرشتوں کو بھی تعلیم دی جاتی، پھر دونوں کا امتحان لیا جاتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا بڑا مختصر جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ یہ دہی ہے، یہ ہانڈی ہے، اس کو چمچہ کہتے ہیں، یہ نمک ہے، اس کو ہلدی کہتے ہیں، یہ مرچ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کو یہ نام بتائے گئے
تو فرشتے اس وقت وہاں موجود تھے، کیونکہ یہ چیزیں فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی اس لیے وہ نہیں سمجھ سکے۔ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی ضرورت تھی اس لیے وہ سمجھ گئے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح سمجھو جیسے کوئی استاد اقلیدس یعنی جیومیٹری پڑھائے اور کہے کہ ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے اور ایک زاویہ قادہ ہوتا ہے، ایک شکل خماسی ہوتی ہے، ایک مربع ہوتی ہے، ایک مثلث ہوتی ہے، ایک مسدس ہوتی ہے۔ اب یہ وہی سمجھیں گے جن کو اس سے کچھ نسبت ہوگی، وہاں بیٹھے ہوئے عوام بیچارے کیا سمجھیں گے کہ زاویہ کیا ہوتا ہے، مثلث کیا ہوتی ہے، مربع کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی نہ سمجھ سکے کیونکہ ان چیزوں کا فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یا اس طرح سمجھو کہ جس آدمی کو پشتو زبان سے تعلق نہ ہو وہ عبد الرحمن بابا کے شعر کو نہیں سمجھ سکتا۔ صوبہ سرحد کے یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عبد الرحمن بابا، یہ بڑے اونچے درجے کے اشعار بولتے تھے، ان کا دیوان بھی پشتو زبان میں بڑا مشہور ہے۔ اب جن کو پشتو سمجھ میں آتی ہے، جن کو پشتو کے ساتھ تعلق ہے، جو پشتو جانتے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، اور جن کو تعلق نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکے۔ ان کے ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ سانپ جب بل میں داخل ہوتا ہے تو بالکل سیدھا ہو کر داخل ہوتا ہے۔ اے عبد الرحمن تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے، قبر کے قریب ہو گیا ہے، تیرے بل نہیں نکلے۔ تو جب سانپ بل میں داخل ہوتا ہے تو وہ بھی سیدھا ہو کر داخل ہوتا ہے، اس کے بل نکل جاتے ہیں۔ تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے، تیرے بل نہیں نکلے۔ تو دنیا سے عشق اور محبت کے بل تیرے بدن میں موجود ہیں۔ انہوں نے تصوف کی بہت بلند بات فرمائی ہے، اور یاد رکھنا کہ جو صحیح تصوف ہے اس کے بغیر بھی کسی مسلمان کو چارہ نہیں ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنا، اخلاق حسنہ کو اخذ کرنا یہ بڑی چیز ہے، مگر آج کے دور میں اس کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لِآدَمَ، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس تو جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کان من الجن، تو اس کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ تو فرشتوں میں شامل ہی نہیں تھا، اور تکبر کیا۔ تو جب اس کو حکم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح کر دیا؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ ہی اس کی تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا۔ سورہ اعراف کے ایک دوسرے رکوع میں آتا ہے یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا مگر اس نے انکار کر دیا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، اور فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ جس طرح جماعت میں امام کے پیچھے سارے مقتدی اکٹھے رکوع کرتے ہیں، اکٹھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اجمعون کا لفظ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھا سجدہ کیا، اور کیا بھی تمام فرشتوں نے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعضوں نے کیا اور بعضوں نے نہ کیا ہو، کیونکہ کلہم اجمعون، کلہم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی فرشتہ اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ میں شعلہ ہے، بلندی ہے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی اس میں پستی ہے جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے، اس کو میں کیوں سجدہ کروں؟ دوسرے مقام پر کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے۔ 15ویں پارے میں کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمتہ،
یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ تان بازی کی، جیسے عورتیں آپس میں لڑتی ہیں نا، تانے دیتی ہیں، اس طرح رب تعالیٰ کے ساتھ اس نے تان بازی کی، کہنے لگا کہ اس کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے۔ بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی، اور بشر کا انکار سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ بشر کا مقام بہت بلند ہے، لہٰذا اے انسانوں تم مسجود الملائکہ کی نسل سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تو علم کی وجہ سے حاصل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کو یاد رکھو اور اعمال صالحہ کرو، دنیا کے اندر غفلت میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ یہی سوچ کر اعمال صالحہ کرو کہ اللہ نے جس ذات کو مسجود الملائکہ بنایا تھا ہم اس کی نسل سے ہیں، ہم اس کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔